رکھتا ہوں کہ انبیاء کا کیا تعلق ہے سید الشہداء کے ساتھ۔ سید الشہداء آقا و مولا حسین بن علی علیہ السلام، دیکھیے ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہے کیا سلسلہ، اور بڑا عجیب ہے۔ بہرحال شاید کئی دن چاہیے، کئی گھنٹے، کئی سال سمجھنے کے لیے روایت کے ذریعے۔ جب حسین بن علی وارث ہیں تمام انبیاء کی تمام کرامتوں کے یکجا، اب ذرا چلیے، یہ تو آپ نے وارث میں دیکھ لیا کہ سلسلہ اس طرح سے، اب ذرا مورث میں دیکھیے، یعنی جہاں سے وراثت منتقل ہوئی۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ عالم خلقت میں جو پانچویں امام کی حدیث ہے، ہم نے تکبیر کہی تو ملائکہ نے تکبیر کہی، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا، ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کہا، ہم نے ذکر کیا تو ملائکہ نے ہم کو دیکھ کر ذکر کیا، لولانا ما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے خدا کی عبادت نہیں ہو سکتی تھی۔ جناب آدم کی دعا قبول ہوئی سید اپن جتن کے ذریعے، اور وہ واقعات آپ کے سامنے۔ جناب آدم، جناب نوح، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور جناب ابراہیم، یہ پانچ انبیاء، ان کے میں واقعات آپ کو بتاتا ہوں مختصر الفاظ میں، ما حصل جو ہے اور خلاصے کے طور پر۔ آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، اب یہ میں کیوں آپ کو گفتگو کس مرحلے میں لے کر جانا چاہتا ہوں کہ ذات سید الشہداء کے وجود سے جو نمایاں ترین پہلو انبیاء کو دکھایا گیا، خوب توجہ کیجیے گا۔ دیکھیے یہ نہ سمجھے خطابہ وطابہ ہے، کوئی خطیبوں والی باتیں کر رہا ہوں میں کہ مجلس ذرا سا ادبی گفتگو کر کے، خوب توجہ کیجیے گا اس کو۔ اور یہ نہیں ہے، یہ روایت میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، جہاں پہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، اور پھر جناب امیر المومنین، پھر جناب ختمی مرتبہ جناب سیدہ، وہ تو خیر الگ گفتگو ہے۔ آدم کی جب توبہ قبول ہوئی، کہا بھائی یہ فتلقى آدم من ربی کلمات فتاب علیہ، تو جب آدم علیہ السلام کو نام دیے گئے، بھائی یہ تم نے خطا کیا، جنت سے تمہیں باہر بھیج دیا گیا، تو یہ نام ہے، ان کے ذریعے خدا سے اپنی غلطی کی معافی مانگو۔ تو آدم علیہ السلام نے جو آپ دعا مانگتے ہیں، بہت سی مساجد میں دیکھا ہے، اللہم انت المحمود بحق محمد، وانت العلی الاعلی بحق علی، وانت فاطر السماوات والارض بحق فاطمہ، انت المحسن بحق الحسن، وانت قدیم الاحسان بحق الحسین۔ عجیب بات یہ ہے کہ پروردگار تیرا احسان اور تیرے احسان کی بارش تو اس وقت سے جب سے تو تھا، کب سے تھا نہیں پتا، حسین کا واسطہ۔ جب آپ خدا کے قدیم احسان، جس کو آپ نہیں سمجھ سکتے، میں نہیں سمجھ سکتا، انبیاء نہیں سمجھ سکتے، اس کا واسطہ دے رہے ہیں، تو آخر میں مولا حسین کا واسطہ۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ بس یوں ہی سے کلمات ہیں؟ تو آدم نے جناب امیر رسالت مآب سیدہ حسن حسین کا ذکر کیا، کہا جبرائیل یہ بتاؤ یہ آخری نام کیا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا جب اس نام کو لیتا ہوں نا میں، تو عجیب ایک غم کی کیفیت دل پر طاری ہوتی ہے۔ کربلا کا واقعہ نہیں ہوا، جبرائیل نے نہیں بتایا، یعنی سرکار یہ کیا حسین پر روتے رہتے ہیں آپ لوگ، کیا حسین پر یہ کہا جائے؟ حسین ابن علی کے واقعے سے پہلے طہارت روح ایسی ہونی چاہیے کہ حسین کا نام آئے دل پر برچھی چلے، یہ شرک نہیں ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ کہ تمہاری صلب سے ایک نبی ہوگا، آخری نبی ہوگا، اس کا چھوٹا نواسا ہوگا، اس کے ساتھ یہ مظالم پیش آئیں گے۔ جناب آدم کے سامنے جبرائیل نے پہلی مجلس پڑھی ہے، پیاس کا ذکر۔ جناب نوح، روایت ہمارے پاس ہے، کشتی نوح چلی، کربلا کے مقام پر آئی، پروردگار جب اس مقام پر آئے اور ہم زمین پہ اترے، نوح نے دعا کی، کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے پروردگار میرے دل پر ایک عجیب اضطراب پیدا ہوا، اس سرزمین پہ اتروں۔ کہا یہ سرزمین کربلا ہے، تو پروردگار یہاں کیا ہوگا؟ یہاں پر آخری نبی کا چھوٹا نواسا قتل کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ نکلے جب، تو جناب موسیٰ کے جوتے کا تسمہ ٹوٹا، پیر میں کانٹا لگا، خون نکلا، پروردگار اصدر منی ذنب، پروردگار کو خطا ہوئی ہے جو تم نے سزا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہاں سے جو بھی گزرے گا تکلیف جھیل کر گزرے گا۔ مجھے نہیں پتا، میں بڑی جلدی سے ایک جملہ کہہ کر مجھے آگے نکل جانا ہے، آپ توجہ کے ساتھ سنیے گا اس جملے کو، جو یہاں سے گزرے گا وہ تکلیفیں سہ کر نکلے گا۔ جناب عیسیٰ آئے، کہا کہ پروردگار چوٹ لگی، خون جاری ہوا، پروردگار کو خطا ہوئی ہے جو تم نے سزا دی ہے؟ کہا کہ نہیں، یہ کربلا ہے، یہاں سے جو گزرے گا اس کو تکلیف ہوگی، اذیت سہے گا۔ اور انبیاء سے کہا گیا نوح سے 4 دفعہ حسین کے قاتلوں پر لعنت کرو، جس کے بعد کربلا کی زمین سے گزرنا۔ سرکار نوح ہیں، 950 برس تبلیغ کی ہے، تسبیح، تقدیس، تحلیل، ذکر الہی، روزہ، نماز، آپ سے مجھ سے بہتر تھی کہ نہیں تھی؟
تھی، لیکن کچھ گناہ، کچھ مرحلے، کچھ بلندی کے مرحلے، گناہ اپنے لیے، بلندی کے مراحل طے کرنا انبیاء کے لیے. توجہ ہے نا آپ سب کی. میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے عقیدے کی کوئی خطا پیدا ہو جائے. گناہ ہمارے لیے، عقیدوں کی بلندی انبیاء کے لیے. جب بھی حسین کے قاتل کا ذکر آئے لعنت کرو، یعنی تمام عبادتیں جو حضرت نوح کی تھی، خدا نے یہ نہیں کہا استغفار کرو، ارے نوح تم پر تو ہم نے وہی بھیجی، فلاں دعا پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھو، 2000 رکعت نماز پڑھو. حسین کے قاتل پر لعنت کرو پھر زمین سے گزرنا. اس کا مطلب ہے کہ یہ مت کہیے کہ سرکار وہ دیکھیے زمانہ گزر گیا اور آپ یہ لگے رہتے ہیں. لعنت کرنا حسین ابن علی کے قاتل پر، اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، لعنت کرنا حسین ابن علی کے قاتل پر کوئی شرعی مقولہ ہے بھی نہیں. یہ تو آپ کی طہارت اور مودت ہے سیدہ کے ساتھ. بھائی ایک بیوی کے بچوں کو اس طرح سے قتل کر دیا گیا، آپ کے دل میں احساس کیا ہے؟ چھوڑ دو بہار الانوار کو، چھوڑ دو قرآن کو، اصول کافی کو، تمہارے میں جذبات کیا آتے ہیں؟ منہ سے کہا کہ 4 دفعہ لعنت کرو پھر یہاں سے گزرنا.